تو عرض یہ کر رہا تھا، بہرحال جس وقت تو بلایا گیا طبیب کو تو طبیب نے کہا حضرت یہ تو زہر ہے، اور یہ زہر بجھا کر کے جان بوجھ کر کے لگایا گیا۔ بہرحال امام کو پھر شفا بھی ہوئی، امام پھر مدینہ طیبہ آئے، اور اب کی مرتبہ جو تیسری بار زہر دیا گیا یزیدی تحریک پر وہ یہ کہ ہیرے کو پیس کر، الماس کو پیس کر کے امام علی مقام امام حسن مجتبی کے مشکیزے کے اندر وہ ڈال دیا گیا۔ امام پاک سوئے ہوئے تھے، 27 صفر کی رات تھی، امام پاک سوئے تھے، اچانک نیند سے بیدار ہوئے، اور نیند سے بیدار ہونے کے بعد آپ نے فرمایا بہن زینب، سیدہ زینب عبادت میں مصروف تھی، آپ نے اس طرف توجہ فرمائی، عرض کیا بھائی جان کیا ہوا؟ تو ارشاد فرمایا میں نے نانا کو اور امی کو اور ابا کو خواب میں دیکھا کہ وہ مجھے جنت کی سیر کراتے ہیں۔ میں نے کہا نانا جان آپ میری باتوں سے باخبر ہیں، مجھے تماچے لگائے گئے، مجھے مارا گیا، میرے پیروں کے نیچے سے مسلح کھینچا گیا، کتنا ستایا گیا، میرے سامنے اس وقت مدینہ طیبہ میں میرے ماں باپ کو گالی دی جاتی ہے، یا رسول اللہ اس دور سے میں گزر رہا ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا حسن صبر کرو، انشاءاللہ بہت جلد تم ہم سے آ کر کے ملاقات کرنے والے ہو۔ اور ایک خواب امام حسن مجتبی نے اور دیکھا تھا کہ آپ کی پیشانی پر قل ہو اللہ شریف لکھی ہوئی ہے۔ یہ خواب لوگوں نے سنا تو خوش ہوئے، لیکن مولائے کائنات کے شاگرد جلیل القدر تابعی سعید ابن مسیب نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ مولا اگر یہ خواب کی تعبیر پوری ہو گئی تو سمجھ لے کہ اب آپ کی زندگی کے کچھ ہی دن بچے ہیں، آپ دنیا سے جلد جانے والے ہیں۔ یہ خواب تو تھا ہی، سب لرزے ہوئے تھے، اس خواب نے اور لرزا دیا۔ امام علی مقام امام حسن مجتبی نے کہا بہن میں نے یہ خواب دیکھا۔ سیدہ زینب نے کہا ہائے میرا بھائی آپ نے یہ کیسا خواب دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا زینب ذرا مشکیزہ لاؤ، مجھے پیاس لگے میں پانی تو پی لوں۔ اس کے بعد مولا حسن نے جب پانی پیا تو مشکیزے کے اندر جو ہیرا پیس کر کے ڈال دیا گیا تھا وہ آپ کے پیٹ کے اندر چلا گیا، اور پیٹ میں گیا۔ روایتوں میں آتا ہے مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے، بعض مورخین نے لکھا کہ آپ کے کلیجے کے 80 ٹکڑے ہوئے، بعض نے لکھا کہ آپ کی آنتوں کے اور کلیجے کے 100 سے زیادہ ٹکڑے ہوئے۔ جب آپ کہہ کرتے تو وہ ٹکڑے ہو کر کے گرتے۔ آپ کہتے ہیں ہائے بڑی تکلیف ہے، میرے گلے سے لے کر کے میری ناف تک کا پورا حصہ کٹ گیا ہے۔ سوچئے ذرا یہ ہیرا کیا ہوتا ہے، اس کو کانچ پہ آپ چلائیں تو کانچ کٹ جاتی ہے، تو ہیرے کی کنی اس انداز کے ساتھ۔ یزید صرف قاتل حسین نہیں ہے، یزید قاتل حسن مجتبی بھی ہے۔ اس پر تو سب اتفاق کرتے کہ یہ سازش یزید کی تھی، لیکن زہر دیا کس نے اس پر تاریخ خاموش ہے۔ استاذ زمن حضرت مولانا حسن بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک عورت کا نام لکھا ہے، لیکن جو ہے وہ علامہ مفتی جلال الدین صاحب اس پر سکوت کرنے کا حکم دیتے ہیں، صد اللہ فاضل اس پر خاموشی کا حکم دیتے ہیں۔ مورخین اس میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ کوئی واضح موقف پیش نہیں کیا جاتا، لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، ان کے لیے بس میں ایک بات پیش کرتا ہوں، ان کو سمجھ میں آئے گا کہ زہر دینے والا کون ہے۔ جس وقت ٹکڑے ہو کر کے گرنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ حسین کو بلاؤ تاکہ کچھ نصیحتیں کر دوں، اب میں نہیں رہ پاؤں گا اس لیے کہ ٹکڑے گرتے ہیں۔ مولا حسین تشریف لائے اور یہ حالت دیکھی تو گلے مل کر کے خوب روئے۔ فرمایا بھیا بتانا آپ کو زہر کس نے دیا؟ اس لیے کہ سید الصابرین کا نواسا ہے۔ ارشاد فرمایا بھائی زہر کس نے دیا؟ جس پر مجھے شک ہے، اگر وہی ہے تو اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں نام لوں گا تو تم قتل کرو گے، تو شک کی بنیاد پہ کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے میں اللہ بہترین منتقم ہے، انتقام لینے والا، تو اس کو اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ جب امام حسن نے امام حسین کو نہیں بتایا کہ قاتل کون ہے تو حتمی طور پر کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر دینا کہ فلاں قاتل ہے یا فلانی قاتل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ مناسب نظر نہیں آتا۔ بہرحال امام پاک جب یہ حالت میں صبح ہوئی اور لوگ جمع ہونے لگے تو اس وقت امام حسن نے کہا حسین میرا چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ تو امام پاک نے روتے ہوئے کہا بھیا آپ کا چہرہ
ہرا ہو گیا تو کہا مسکرا کر، اس تکلیف میں مسکرایا ہے حسن جس تکلیف میں لوگ ساری خوشیاں لوگوں کی چھن جاتی ہے۔ حسن مجتبیٰ نے جب سنا کہ میرا چہرہ ہرا ہو گیا، فرمایا حسین یاد ہے نانا کی حدیث معراج مکمل ہو رہی ہے۔ تو لوگوں نے کہا یہ حدیث معراج کیا ہے؟ تو تب فرمایا کہ جب ہمارے نانا معراج پر گئے تھے، جب ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی تو نانا معراج پہ جنت کی سیر کر رہے تھے، تو جنت میں دو محل دیکھے، ایک ہرا تھا ایک لال تھا۔ تو اس وقت رضوان جنت نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جاتے جاتے اپنے شہزادوں کے محل بھی دیکھ جائیں جن سے پوری جنت کا حسن دوبالا ہوتا ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا یہ ہرا کس کا ہے اور یہ لال کس کا ہے؟ تو کہا لال تو حسین کا ہے اور ہرا تو حسن کا ہے۔ تو آقا نے رضوان سے کہا کہ رضوان یہ بتاؤ میرے حسن کا ہرا کیوں اور حسین کا لال کیوں؟ تو رضوان کی گردن جھک گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارے نادان، اہل بیت کی محبت پر رضوان جنت بھی روتا ہے، جبکہ جنت میں کوئی رو نہیں سکتا۔ جنت وہ ہے جہاں رویا نہیں جاتا، لیکن یہ شہادت حسنین ہے، اسے جب جب بھی یاد کیا جاتا ہے تو اللہ اکبر، رضوان جنت کا خازن بھی روتا ہوا نظر آتا ہے۔ گردن جھک گئی، ہمت نہ ہوئی عرض کرنے کی۔ جبریل آئے، عرض کی حضور اس میں ہمت نہیں ہے یہ عرض کرے۔ میں بتاتا ہوں اللہ کے حکم سے یہ جو ہرا ہے حسن کا اس لیے ہے کہ حسن کو زہر دیا جائے گا۔ یہ شہادتیں جنت میں پڑھی جا رہی ہے، یہ شہادتیں حسنین کی جنت میں پڑھی جا رہی ہے۔ یا رسول اللہ حسن کو زہر دیا جائے گا اور اس کا چہرہ پورا جسم ہرا ہو جائے گا، اور حسین کو کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ شہادت کے وقت تو خون سے پورا وجود لال ہو جائے گا، اس لیے حسن کا ہرا اور حسین کا لال۔ تو دیکھا نانا کی یہ حدیث سے معراج پوری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد مولا حسن نے لوگوں سے کہا اب آپ لوگ جائیں، میرے گھر والے رہیں۔ اس وقت مولا حسن کے 3 یا 4 بیٹے تھے، ان بیٹوں میں ایک بڑا بیٹا تھا، اس بیٹے کی عمر صرف 7 سال کی تھی، وہ بڑا خوبصورت تھا۔ اس بیٹے کا نام قاسم تھا، اس کی امی کا نام ام فروا تھا۔ ام فروا قاسم کے سر پہ ہاتھ پھیرتی اور اپنے شوہر کو دیکھتی، گویا کہ ام فروا کے سامنے اپنی بے وگی گھوم رہی تھی۔ ہائے بے وگی، ہائے بے کسی، ہائے بے بسی، لیکن زبان سے کچھ کہہ نہ سکتی تھی۔ جب سب لوگ رخصت ہوئے، حتیٰ کہ اللہ اکبر اب کوئی نہ بچا، تو مولا حسن نے اپنے بازو پہ بندھا ہوا تعویذ کھولنے کا حکم ام فروا کو دیا۔ ام فروا نے وہ تعویذ کھولا اور وہ تعویذ کھول کر کے امام حسن نے کہا کہ میرے بیٹے قاسم کو میرے پاس لاؤ، اور اپنے ہاتھوں سے قاسم کے بازو پہ وہ تعویذ باندھ دیا۔ بیٹے قاسم، ایک وقت آئے گا جب تو شدید مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، اس وقت یہ تعویذ کھول کر کے دیکھ لینا۔ اس کے بعد مولا حسین کو بلا کر کے پھر وصیت کی، حسین صبر سے کام لینا، میری تمنا ہے کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھے مجھے نانا کے قدموں میں دفن کر دینا۔ میں نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں، لیکن جا کر ام المومنین پہلے حضرت عائشہ سے اجازت لینا، کیونکہ یہ ان کا حجرہ ہے۔ اور امام علی مقام 28 سفر کو، ایک روایت کے مطابق 29 سفر کو، اور ایک روایت کے مطابق 5 ربیع الاول کو امام عرش مقام امام حسن مجتبیٰ شہید ہو گئے، اس طرح سے کہ آپ کا پورا جسم ہرا ہو چکا تھا اور اندر کی آنتوں کے ٹکڑے قے میں باہر گرے ہوئے تھے۔ امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہوئی۔ آپ کو تجہیز و تکفین کے بعد جب جنازہ اٹھایا گیا، جنازہ اٹھانے سے پہلے امام حسن حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس گئے تو وہ دوپٹے کو چہرے پہ رکھ کر اپنے گھر میں اکیلے بیٹھی رو رہی تھی۔ امام حسین نے کہا امی جان کیوں روتی ہے؟ کہا ہائے میرے نبی کا وہ لاڈلا اٹھا جس کو میں نے نبی یہ پاک کی بارگاہ میں اس انداز سے دیکھا تھا کہ اس نے اپنے پیر نبی کے پیر پہ رکھے تھے اور حضور نے اس کو 2 ہاتھوں سے یوں پکڑا ہوا تھا اور کہا تھا حسن چڑھو، حسن چڑھو، حسن چڑھو، تو اس نے پنجوں پہ پیر رکھا تھا
وہ نبی کی پنڈلیوں پہ آیا، پھر کہاں چڑھو وہ گھٹنوں پہ آیا، پھر کہاں چڑھو وہ رانوں پہ آیا، پھر کہاں چڑھو وہ سینے پہ آیا، اور نبی نے اس کا منہ اپنے منہ میں لے کر یوں چوسنا شروع کیا تھا جیسے کوئی کھجور چوستا ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اس بچے کے ساتھ ایسا کرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا روئے زمین پر اگر سب سے زیادہ مجھے کوئی پسند ہے تو یہ اور اس کا بھائی پسند ہے، اور کسی کے ماں باپ پسند ہے تو اس کی امی اور اس کے ابا پسند ہے، یہ یاد کر کے رو رہی ہوں۔ تو کہا کہ اسی شہزادے کی تمنا ہے کہ نبی کے قدموں میں دفن ہوا۔ سیدہ نے کہا اس کے نانا کا گھر ہے، اس کو اجازت کی ضرورت کیا ہے، میں اجازت دیتی ہوں کہ اسے دفن کر دے حضور کے قدموں میں۔ لیکن یہ بھی تاریخ کا بدترین باب ہے، جب جنازہ باہر لے کر کے آئے اور حضور علیہ السلام کے روضے اقدس میں امام حسن کو دفن کرنا چاہتے تھے، تو بنو امیہ کے وہ غلیظ جسے دنیا مروان کہتی ہے، وہ بدترین آدمی جس کے باپ پر میرے آقا نے لعنت کی تھی، اس پلید نے کہا میں ان کو دفن ہونے نہیں دوں گا۔ امام حسین نے کہا میرے بھائی کی وصیت ہے میں دفن کروں گا۔ جانتے ہیں یہاں تک کہ بعض مورخین نے لکھا کہ اس ظالم نے کمان سے تیر نکالا اور امام حسن مشتبہ کے لاشے پہ چلانا شروع کیا۔ ایک بندہ جو شہید ہو چکا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مروان کو یزید کو اتنا برا نہ کہو اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، یہ کیا ہے۔ ارے مرے ہوئے انسان کا تو دشمن بھی احترام کرتا ہے۔ ہمارے ہندوستان کے کافروں کو دیکھو کہ اگر وہ کوئی میت جاتی ہے کسی مسلمان کی تو وہ یوں کرتے ہیں، اتنا تو وہ کرتے ہیں، ان کو اتنا شعور ہے۔ اس پر کیا حکم شرع ہے، میں بحثیت مفتی کوئی بحث نہیں کر رہا ہوں، لیکن مرنے والے کا احترام تو ایک کافر بھی کرتا ہے۔ وہ مروان کیسا پلید تھا، جب اللہ اکبر نانا کے قدموں میں نواسے کو لے جا رہے تلوار سے روک دیا، اور جب امام حسین نے کہا میں دفن کروں گا تو اس نے امام حسن کے جنازے پہ تیر چلایا ہے۔ بعض روایتیں یہاں تک آتی ہے جنازے حسن پہ تیر چلا ہے۔ سیدہ زینب نے ایک بار کہا تھا فاطمہ کے 2 بیٹوں کے جنازے میں نے دیکھے ہیں، ایک حسن کا جنازہ ایک حسین کا جنازہ۔ حسن کو تو 2 بار کفن ملا، حسین کو تو 1 بار بھی کفن نہ ملا۔ لوگوں نے کہا حسن کو 2 بار کفن کیسے ملا؟ تو کہا جب مروان نے حسن کے لاشے پہ تیر چلایا تو وہ تیر لگا تو حسن کے کفن سے تیر خون کی پھوار نکل پڑی، تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ ایک کفن پہ اب دوسرا کفن پھر لپیٹ دو تاکہ حسن کو رنگین کفن میں جو ہے وہ لے کر کے نہ جائیں بلکہ ایک کفن اور دے دیا جائے۔ یہ بھی امام حسن کی کرامت ہے کہ وصال کے بعد بھی تیر لگا تو آپ کے جسم سے خون نکلا۔ کسی نے امام حسن سے کہا، امام حسین سے کہا شہزادہ صاحب حسن کی یہ وصیت تھی کہ مجھے حضور کے قدموں میں دفن کریں، لیکن انہوں نے یہ بھی تو کہا تھا اگر مروان بیچ میں آڑے آئے تو امی کے قدموں میں دفن کر دینا، آپ اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ پھر امام حسن کو امی کے قدموں میں سیدہ فاطمہ کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔